ایک ختم کل شریف دا اجتماع ایسے تقریر سریکیز کروں یا اردو میں کروں؟ اچھا ایک چودھری یحییٰ گجر صاحب کتھا تشریف فرما ہے انہاں کو پوچھو حضرت اردو بولنا ہے یا سرائکی بولنی ہے؟ اچھا وہ کہتے ہیں دونوں زبانوں میں گفتگو فرما بس رام سے خرید بڑی مہربانی جزاک اللہ جی ٹھیک ہے انہوں نے فرمایا کیونکہ اتھا میری جیڑی حاضری ہے کہ چودھری یحییٰ گجر صاحب کی معرفت ہے یہ میں پہنچتا جلدی میں رستہ بھول گیا حالانکہ علی والا میں بہت عرصہ پہلے کئی مرتبہ حاضر تھے بڑے مساجد تھے لیکن آج رستہ بھول کے اساں کوئی بہت سارا چکر کٹ کے توڑے کل حاضر تھے ہیں الحمدللہ انشاءاللہ میں مختصر گفتگو کرے سا کہ زیادہ دیر ملہمن مقصود نہیں ایک جناب محمد فاروق چھجرہ صاحب کی والدہ ماجدہ مرحومہ مغفورہ دی کل خانیے اللہ کریم انہوں نے درجات بھولت فرمائے انہوں نے قبر کو جنت کا باغ بناوے اور قیامت دنی سرکار دو عالم نور مجسم علیہ السلام کی شفاعت کبرا دا حقدار بناوے تے میں ذرا عرض کرے سا میری غلطی توجہ کرے ہے ضرور انتہائی توجہ حضرت علامہ صاحب بڑا خوبصورت بیان فرمے دے پہ میں قرآن کریم کی آیت پڑھئے وہ ترجمہ عرض کرے نا انتہائی توجہ اللہ فرمائے وَقَضَىٰ رَبُّكَ تیرے پروردگار کا حکم ہے رب مانا پالن والا انسان کو مرتبہ کمال تک پہنچامن والا فرمائے تیرے رب دا حکم ہے اللہ تعبدوا الا ایاہ خبردار میرے سوا کہیں دی عبادت نہ کرے اسا اہل سنت و جماعت ہیں اسا رب دے سوا کہیں دی عبادت کرے دیں تعظیم بئی شے ہے عبادت بئی چیز ہے توجہ ہر عبادت تعظیم ہے مگر ہر تعظیم عبادت نہیں توجہ کرے ہر عبادت تعظیم ہے مگر ہر تعظیم عبادت نہیں عبادت اللہ دی سجدہ اللہ واسطے طواف دے گھر دا جانور کو حلال کریں دے ہو تے تکبیر اللہ کی پڑھ دے ہو نا بسم اللہ اللہ اکبر عبادت فرمایا میرے سوا کہیں بھی نہ کرے اور توجہ کریں اپنی عبادت دا ذکر کرن دے متصل بعد فوراً بعد آکے وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا اپنے والدین نال نیکی کرو سبحان اللہ ہولے ہولے صبح ایک جنہی پولیس کی گدی کھڑی ہے نا کہ تو آپ کو کچھ نہیں آجائے تو آپ کو کچھ نہیں آجائے سبحان اللہ آکھنتے آپ کو سبحان اللہ فرمائے لوگوں خبردار میرے سوا کہیں بھی عبادت نہیں کرنی والدین نال ماں باپ نال حسن سلوک کرو خدمت کرو اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما اگر تیرے والدین یعنی ماں باپ تو ہیں یا کوئی ہک تیرے سامنے بڑھاپے کو پہنچے کبیر سن تھی ونجن فلا تقل لہما اف میرے بندیاں خیال کرے انہاں کو اف نہ اسد ڈانگر سو کے چاکھڑ دے اگو ماں دے اگو سارے واسطے بیگم زیادہ عزت بھی حقدار ہے والدین اے بڑھے تھی گئے انہ دا چیتا جاتے انہ دا چیتا رل گئے اس ہو دے کملیا جیڑے چٹے ڈاڑے آلے تیرے گھر میں چنتے کیا پتہ ہنا دے صدقے تیرے کو عذاب کردہ ہوئے یہ جیڑے بزرگ تیرے گھر میں چرال دیں والدین دادا دادی نانا نانی کیا پتہ کہ کو رزق ہنا دے صدقے ملتا ہوئے روزی ہنا دی برکت نال ملتی ہوئے انہاں کل اوکھا نہ تھی میں چار جماعتہ پڑھ کے آدھے سارے والدین در اصل ایکچولی آئی نہیں وہ اجڑ ہے گوار ہیں انہیں پتہ ہی نہیں جدید دور کے تقاضے کیا ہیں وہ جڑ گلی جدید دور دے تقاضے دے پترا تو دیکھ تیری اولاد تیرے سامنے جمی تے پلی تو ایویں جمے ہو ایویں پلے ہو سبحان اللہ
ناچیز ہمیں حقیر ہمیں تے کو والدین کی میں پالے کی میں پڑھے کی میں پڑھائے کی میں تے کو اپنے پیرا تے کھڑا کیتے ہون آج وہ تیرے سامنے اجڑتے گوار بن گئے اسی پینڈ ہوئے اللہ اکبر فرمائے خبر تو انہوں کو فراکے وَلَا تَنْهَرْهُمَا انہوں کو جھڑکیاں نہ لے میں جھڑکیاں دا ترجمہ سرائکی یہ کیا ٹھیٹ انہوں کو غوزہ نہ لے میں انہوں کو ڈانٹ ڈپٹ نہ کریں انہوں کو برا بھلا نہ آکھیں انہوں کو ڈانٹ ڈپٹ نہ کریں جھڑکیاں نہ لے میں زجر و توبیخ نہ کریں وَلَا تَنْهَرْهُمَا جھڑکیاں نہ لے میں وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا انہوں نال پیار نال محبت نال تے نرمی نال گفتگو کریں اگو میرے مالک نے فرمایا میں تو آپ کو سکھاما میرے واسطے تو سب میری بارگاہ وچ کیویں دعا کرو اے لوگو میں کو آکو قل تو سا آکو رب ارحمہما مالکا انہاں نوہاں تے ایویں رحم کر رب ارحمہما میری والدہ تے میرے والد تے میری ماں تے میرے باپ تے ایویں رحم کر کما رب جانی صغیرہ جیویں انہاں میں کو بچپن وچ پالیا سمجھے کہ اللہ کا قرآن ہے میں ڈوڑا نہیں پڑھیا ڈپام کوئی کہانی حکایت شیر کوئی وین پاون واسطے جھوٹا قصہ نہیں سنایا جیدہ قوم آدھی بن گئی قوم آدھی بن گئی ہے جتنا کوئی زیادہ کوڑ مارے آدھے دیدی ایدہ واز بڑا کامیابا قرآن ناظرہ نہ پڑھ سکے بھامے حضرات محترم ملک فاروق صاحب اے بیٹھے سامنے میرے ہم نام ہو ماشاءاللہ گالے ہے انہاں دی والدہ فوت تھے یہ ہون انہاں خدمت کی تھی اسی یقیناً انہاں والدہ دی خدمت کی تھی اطاعت کی تھی نوکری کی تھی اپنی ماں دی تے میرے محبوب علیہ السلام دی والدہ ان ویلے فوت تھے جن ویلے آقا دی عمر صرف 6 سال آئے کتنی عمر ہے علامت ہے کتنی عمر ہے اس سارے سجے کھبے عالم بیٹھے انہاں کو پوچھو آقا کی عمر مبارک 6 سال ہے کہ فوت بھی سفر تھے نہ مکہ ہے نہ مدینہ ہے نہ نان کے کول ہن نہ ڈان کے کول ابا دنیا تے کوئی نہ ہا اللہ دے نبی علیہ السلام اجا والدہ مائدہ دے شکم چن اجا اما سین دے بطن چن اما سین دے پیٹ چن بابا سیدہ مثال کی گئے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا دنیا کو ٹر گئے سرکار دے دنیا میں آمد کو پہلے تے اما سین جدہ فوت کے ناکر عمر شریف کتنی ہے بولو صرف 6 سال آپ مکے تو مدینے تو مکے آگے پہرا اوہلے اندھا نا ہے یسرب ذرا میرے بل تک ہے میرے بل دیکھو اوہلے کے نا ہے اچھی بولو یسرب دا مانا بیماریاں دا گھر وباما دا مرکز بیماریاں دا گھر یسرب بیماریاں دا مرکز آ میرے نبی نے قدم رکھے اُدھی مٹی خاک شفائے نہ ہو آرام جس بیمار کو سارے زمانے سے اٹھا لے جائے تھوڑی خاک ان کے آستانے سے عالم فرمینے کہ ہون یسرب آکھر گناہ ہے یسرب دا مانا ہے بیماریاں دا گھر ہون یسرب نہ آکھو چونکہ نبی دے قدم لگ گئی وہ تیبہ ہے وہ تابہ ہے وہ مدینہ تو رسول ہے وہ عرض مقدس ہے وہ شہر مدینہ ہے یہ عرض مقدس ہے یہ تیبہ کی زمین ہے جنت بھی یہی مالک جنت بھی یہی ہے سرکار جنت دے مالک جنت دے قاسم اس درجہ ہے الفت مجھے تیبہ کی زمین سے میں دفن کہیں ہوں مگر اٹھوں گا یہیں سے جو ہے سی میری گل اچھا ہوں دیکھو سرکار دی والدہ ماجدہ طیبہ طاہرہ سیدہ حضرت آمنہ پاک رضی اللہ عنہ دا وصال ہے اوہلے میرے آقا کی عمر شریف ہے 6 سال آپ مدینے تو ٹورن اوہلے یسرب نہ تے مکے ویدے پیر او پیکا گھرے مکہ سابرہ گھرے مدینہ آپ سرکار دا ننیالے تے مکہ آپ دا دنیالے مدینہ آرام کا تے مکہ ولادت کا اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ
سرکار روانہ تھے، حضرت آمنہ پاک روانہ تھے، ایک بی بی سین آپے ایک نال کنیز ام ایمن آئے تھے۔ کنیز مئی نے سرکار کو کھیر پلائے۔ ام ایمن برکہ حبشی ہے، بی بی صحبہ اے حضرت عبداللہ دی کنیزن سیدہ آمنہ کو لہن آمنہ پاک دے سفر وچ ایک اے بی بی نالی کنیز، ایک اما سین سیدہ آمنہ ہن، ایک خود سرکار ہن، اے ترے ہستیاں، ایک مالکہ، ایک اللہ دا محبوب، ایک کنیز۔ رستے وچ ابواد مقام تے جناب شاہدی توجہ ہے، ابواد مقام تے بی بی صاحب بیمار کی گئے، بی بی صاحبہ بیمار کی گئے۔ اللہ اکبر، اگر اتھے غور کرو علماء کو پوچھو کہ بی بی آمنہ تے ایمان دی سب تو بڑی دلیل اے ہے تو جڑویلے بی بی صاحبہ بیمار تھے انہاں اللہ کو یاد کیا۔ یہ خیال کریں میرے نبی دے والدین نہ بت پرستی کی تیے، نعوذ باللہ، نہ شرک کیتے، اور دین ابراہیمی تے ہن، اللہ دے نبی دے والدین مومنوں نے مومن۔ بی بی صاحب اللہ کو یاد کیتے تے سمجھ کیتے جو میں ہوں دنیا تو ترنا، میں دنیا تو الوداع کھنا لیاں، اے میرے آخری لمحات۔ حضرت سیدہ آمنہ پاک نے توجہ نال سنے سرکار کو سینے تے لٹے، اور اندازہ کرو در یتیم، بابا دنیا تے کوئی نہیں، اماں ساتھ چھوڑی میں دیئے، سرکار دی عمر 6 سال آئے۔ جے کو رب نے دنیا دا سہارا بڑا رہا، ان کو دنیاوی طور تے بے سہارا پیدا کرتا۔ جس محبوب کا رحمت کا سایہ 14 طبقے ہیں، ان کو بے سایہ پیدا کرتا۔ اچھا توجہ نال سنے سیدہ آمنہ پاک فرمائے دیں، یا اللہ میں دنیا کو ویدی پئیاں، اے میرا لخت جگر، اے میرا لال، اے میرا بیٹا، اے دنیا کو رخصت کی منا لائے، تے یا اللہ میں اپنے در یتیم کو تیرے سہارے چھوڑ کے ویدی پئیاں۔ آپ کو سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا ماشاءاللہ ملکت الغفار گوگر سے تشریف لے لیں۔ میں اپنے لخت جگر کو تیرے سہارے چھوڑ کے ویدی پئیاں، یا اللہ میں دنیا کو تروے ساں، پر این لال دے صدقے میرا نام قیامت تک باقی رہا۔ اور میرا مالک اس بچے کا باپ دنیا کے موجود نہیں، اے در یتیم میں تیرے سہارے پہ چھوڑ کے ویدی پئیاں، ایدہ رکھوالا تو میں، ایدہ محافظ تو میں، ایدہ نگہبان تو میں، ایدہ سرپرست تو میں۔ میرا مالک میں دنیا تو رخصت تھی ویسا۔ اچھا ہون بی بی صاحبہ دا وصال ہو گیا، اب وعد مقام تھے، بی بی صاحبہ دنیا تو تر گئے، آقا کلے کنیز نالے، پتہ نہیں کون بندے آئے کنہ دفنایا بی بی پاک کو۔ سرکار فرمے دن میں کو یاد ہے جڑوے لے اماں سین دا جنازہ چاہتا گیا، میں ہی موڑھا دیتا، کہیں نے چاہ کے نہیں آیا اسی نے یقین ہے۔ فرمایا جس ویلے اماں سین دی تدفین تھی دی پئی ہے، میں اماں سین دی قبر تے اپنے ہتھاں نال مٹی بھی پاتی۔ سرکار روندے ہوئے چشمے گریاں نال اتھو روانہ تھے، تورے ترائہن واپسی تے روون جڑویلے مکے پہنچے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور ذرا میں گل کو مختصر کرے رہا، ایک وقت آیا سید ناظم حسین شاہ صاحب دے صاحبزادے تشریف فرمائے، ملک عبدالغفار گوگر صاحب موجود ہیں، تو سارے اتنا جمع غفیر اتنی تعداد کثیر بیٹھئے کہ یہ ذرا میری گل سے خصوصی توجہ کریں۔ سیدہ آمنہ پاک دی قبر مبارک ہے ابواد مقام تے، وہ مکے تے مدینے دا درمیانی مقام، ابواد مقام۔ وہ درمیانی مقام میں مکے تے مدینے دا تے ایک دفعہ سرکار اعلان نبوت تو بعد اتھو لنگھے توجہ ہے تو آدھی سرکار دیکھو نوابی بیٹھے
نواب اسٹیج تے بیٹھے فقیر کرسی تے بیٹھے کیا حسن نے سمجھا ہے کیا عشق نے جانا ہے ہم خاک نشینوں کی ٹھوکر میں زمانہ اچھا سرکار گزرے اپنی اماں سیڈ کی قبر دے قریب توجہ رہا سکتا آقا فرمائے ساتھیوں اپنے صحابہ کرام کو آکے اتھا میری اماں دی قبر ہے میں اللہ کو اجازت مانگی ہے میں اماں دی قبر دی زیارت کرے نا اللہ نے اجازت نہیں دیئے کہ میرا محبوبہ اپنی اماں سید دی قبر تے ون میں بیدا صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ اسا سارے توڑے نالوے سے اسا اپنی اماں سید دے قدمے سارے توڑے کٹے ہوئے سو سارے سرکار یہ کھڑے اماں سید دی قبر تے حدیث سے چاہے خود بھی رونے صحابہ کوئی روئے اپنی اماں سید دی قبر تے آپ ہی رونے کہ صحابہ کرام کو بھی روئے وہ بھی روندے رہ گئے جس ویلے فارغ ہے عرض کی تھی یا رسول اللہ تو سبھی گریہ فرمائیں دے روندے ہو فرمائیں میرے کو اماں یاد آ آج میری ماں جیدی ہو گیا میرا مقام لے کے آ میرا احترام لے کے آ تیری شان لے کے آ کتنی خوش تھی میں اور میرے آقا دا ایک جملہ حدیث پاک کے تیرے واسطے بھی سبا کے سرکار فرمائے میرے کو تمنا ہے کہ میں پردہ پہ ہوں وہاں رب دی نماز میرے کو اماں سن ماریا میں نماز کو چھوڑ کے باقی آما نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری جواب اہل سنت میں چودھری یحییٰ صاحب کی فرمائش کے ذرا سریکی کا ایک جملہ میں اردو میں چرچ کر رہا ہوں ماں تو وہ ہے کہ جس کی جدائی میں مصطفیٰ کریم کو بھی رلا دیا فرمایا آج میری ماں زندہ ہوتی وہ مجھے بلاتی وہ مجھے پکارتی میں نماز کو چھوڑ کر ماں کے پاس آتا اللہ اکبر حضرات محترم پھر بڑی اہم بات ہے میرے آقا اپنی والدہ ماجدہ طیبہ طاہرہ کی قبر پر دعا مانگنے کو ہاتھ اٹھانا چاہتے تھے دعا مانگنے کو نہایت توجہ بالکل دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا چاہتے تھے جبرائیل نے آ کر منع کر دیا کہ دعا نہ مانگیں دعا بولو کیا وجہ تھی سنیں گے تو ایمان تازہ ہوگا اللہ نے اس لیے منع کیا کوئی یہ نہ سمجھے کہ پیغمبر کو اپنی والدہ کی بخشش کی فکر ہے اسی لیے دعا مانگ رہا ہے محبوب اس کو بخشش کی دعا کی حاجت نہیں اس کے صدقے میں تو کائنات کی مائیں بخشی جائیں میں آپ سے سوال کرتا ہوں وہ مچھلی جس کے پیٹ میں یونس علیہ السلام چند دن رہے یونس علیہ السلام نے دریا میں چھلانگ لگائی تھی کشتی سے اتر گئے مچھلی نے نگل لیا اللہ نے کہا تھا مچھلی میرے پیغمبر کو نگل لے اور خبردار اس کو تکلیف نہ پہنچے یہ میرا نبی ہے علامہ صاحب توجہ کریں ہماری جماعت کے نمائندے یہاں جماعت اہل سنت کے نمائندے ہیں اور دین کا بڑا کام کر رہے ہیں یہ دوست اے میرے حبیب اے مچھلی خبردار میرے نبی کو تکلیف نہ پہنچے یہ تیرے پیٹ میں امانت ہے یہ تیرے بدن میں میری امانت ہے یونس علیہ السلام چند دن 14 دن 20 دن 7 دن جتنے دن بھی مچھلی کے پیٹ میں رہے اس نے حفاظت کی پھر رب کے حکم پر اس نے اگل دیا اللہ نے اس مچھلی کو کیا انعام دیا عرض کر اللہ نے فرمایا تجھے ایک تو دنیا میں انعام دیں گے کہ بغیر چھری پھرے تو حلال تیرے تے چھری نہ پھر سی تو حلال ہے کہ بلا آپ نے کوئی مچھلی کا انتظام ہو جیسے رات ہوئی وہاں کے بعد اثر تسلی رکھے الحمدللہ حضرات محترم دنیا میں تجھے یہ انعام دے رہے ہیں بغیر چھری پھرے حلال ہے اور تو جنت میں جائے گی میں تھوڑے کو سوال کرے نا جیڑی مچھی اللہ دے نبی کو چند دہاڑے اپنے پیٹ چ رکھے اوتا ونجے جنت چ نہیں سمجھی میری گل اوتا ونجے بہشت چ
جیڑی مچھی اللہ دے نبی کو رکھے اپنے شکم وچ اوتا ونجے جنت وچ کہ او پاک بی بی سیدہ آمنہ جے 9 مہینے امانت خدا دی حفاظت کی امین امانت خدا ملک شجاعت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دے جنتی ہومن وچ کئی کو کیا شک تھی سکتے وہ دوسریے میں جڑا انہیں کو جنتی نہیں منے گا حضرات محترم سرکار دے والدین کریمین شریفین سیدین ابوین کریمین مومن دین ابراہیمی تھے آپ دے دادا جناب عبد المطلب جے سرکار کو پالے آئے سیرت دے کتابیں اچھے کہ جس ویلے سرکار کی عمر مبارک 8 سال ہے جو دادے سیدہ وصال کی گیا بابا پہلے اما 6 سال کی عمر آقا 8 سال دیہان دانے سیدہ وصال تھے اچھا یہ جڑا بیت اللہ شریف ہے نا بیت اللہ دے اگو ایک گدی بچھی پئی ہوئی یعنی مسند سجادہ وہ دے حضرت عبد المطلب صحیح تشریف رکھے نے ہیں وہ سجادے دے اٹھے مطلب کیا ہے ایک کعبے دے متولی ہیں ایک نسل ابراہیم و اسماعیل دے وارث ہیں ایک کعبے دے متولی ہیں ایک جناب ہاشم دے پتری ایک جناب ابراہیم علیہ السلام کی اولاد اسماعیل علیہ السلام کی نسل دے وارث ہیں گدی پیچھے پئی ہے سرکار باندھے نے حضرت عبد المطلب باندھے کوئی پتر نہ باندھا آپ دا حضرت عبداللہ سعید 11-12 پتر ایک روایت تے 10 ایک 12 پتر کوئی پتر نہ باندھا آپ دی سیٹ تے سرکار جو گھروں نکلے نا میں ٹر دے ڈاڑے دی مسند تے بہ گئے میں ٹر دے ڈاڑے پاک دی مسند تے تشریف رکھے دیا تے چاچے منع کرے نا آکھے نا بیٹا یہ دادا ابو دی جگہ ہے عبد المطلب سے آکھے میرے پوترے کو نہ رہے کو ہی دے صدقے دا ساکو شان ملی جس ویلے سرکار دی ولادت تھی ہے سیدہ آمنہ پاک نے پیغام بھیجا کہ بابا صحیح تہاڈا پوترا جمے پوترے کو چاہتے کعبۃ اللہ گھر گئے آکھا مالکا اے در یتیم تیرے سہارے تیرے سپردے ایدی حفاظت کر اور نہ رکھے محمد لوگ آکھا اے نا بڑا عجیب ہے ای تو پہلے کئی دا نانی عبد المطلب صحیح آکھا اے او نہ رکھے جیڑا بے مثال ہے میرا بیٹا بھی محمد بے مثال ہے حضرات محترم میں گل کو ختم کرے گا اچھا ذرا سارے لیٹ آمد کا فائدہ یہ تھا جو اکابر معززین سارے مہمانان خصوصی تشریف گھر لیں جب 11 بجے ختم پڑھ چھوڑوں تب یہ حضرات لیٹ پہنچے ہیں لیٹ بھی پہنچے اور ٹھیک ٹائم پہ ہے میں آخر میں خلاصہ بیان کریں ماں کا بڑا شان ہے خیال کرے میں ایک توڑے کو سوال کرے نا توڑے میں تو کہتے ماما جی دیں ذرا ہاتھ کھڑے کریں توڑے ماما زندہ ہے نا بولو بڑے خوش قسمت وجہ کم کرائے گھر بن کے تے اپنے بیوی دے سامنے پترا دیا دے سامنے اپنی ماں دے پیر کیوں میں کوئی پوچھے کیا کریں دے پہو آکھا ہے میں جنت دی چوکھڑ کو چمتا میں جنت دی ترسال کو چمتا پیا جنت دی تحلیل کو چمتا پیا ماں دے قدم جنت دی تحلیل الجنتو تحت اقدام امہات اور جنت والے ماما دے پیرا تلے مگر بابے دی قدر بھی ضرور کی کرو میں جامعہ انوار العلوم جڑا مدرسہ ہے سادے قبلہ حضور غزالی زمان علامہ سید احمد سید کاظمی رحمت اللہ علیہ دا میں اتھا خطبہ جمعہ دے دا میں ایک دفعہ اتھا بیان کیتا ہاں ڈر دے چودھری یحییٰ صاحب اتھا جمعہ پڑھ دیں ماشاءاللہ بڑے صاحب خیر آدمی ہیں تو ایک ذرا گل سنائے ایک پتر دیہاتی کیوں آیا پیو نے پڑھایا تعلیم کے خرچہ کیتا زمین ویچی ماں نے زیور ویچے پتر کو پڑھایا کہ وہ بن گیا افسر جب افسر بن کے شہر چایا سرکاری بنگلہ ملیا انہیں گھر پیغام بھیجا ابے سے اے بابا صحیح تساں شہر تکلیف نہ کرے میرے کو ملن واسطے میں تو کو آپ ملتا رہا میں مہینے ایک دفعہ چکر لے سا تساں نہ آوائے مقصد سمجھے جانا پہ نا گال سمجھ آئیے نا فلسفہ مجھے منع کرن دا اچھا پیو آئی نا پوتری ہکوا
تے پالیا انہیں بڑی محنت نہ زمینہ بیچیاں زیور بیچے پتر افسر بن گیا پیو ٹھرے ایک دفعہ ان کا دل جو زیادہ منگیا وہ آ گیا شہر تے بدقسمتی دیکھو تو پتر بیٹھا ہا اپنے دوستہ نال اپنے گھر دے ڈرائنگ روم میں بابا جو آیا وہ سیدھا انہیں بڑھے گیا اور بابا تا ہے نا کوئی ساری کار سیدھا سادہ مجلہ موٹا چولا سر کے پٹکا سبحان اللہ مصطفیٰ دی سنت اور پٹکا پامر ثواب ہے سنت سمجھ کے پاس ثواب ہے پٹکا پاتا ہویا دے پیرا میں دیسی جھوٹی او جو میں اندر وڑیا تے پتر صاحب گھبرا گئے وہ آفیسر صاحب آگی صاحب اوکھا جو ایک دن ان وڑے میری بیشتی تھی سی میرا تا نک کپی دے دوستہ کو آدے یہ جو بابا جی آئے ہیں نا یہ دراصل میرے بابا کے دوست ہیں میرے ابا کے دوست ہیں یہ ان کا پتہ کرنے آئے ہیں اسے پتہ نہیں ہے کہ میرے بابا جی تو دیہات میں رہتے یہ میرے بابا کے دوست ہیں وہی ونہا کو سمجھدار بندہ وہ آکھیا پتر ہاں جاٹ آئی پر ہائی وہ کڑھا ہویا وہ آکھیا پتر میں ایدے بابے دا دوست نہیں ایدی ابا دا دوست ناکی میں کبھی دے میرے دوستوں اپنے باپ کو اپنی ماں کو عزت دیو احترام دیو جڑویلے ایک توڑوے سے قدر تاب ہو دیئے جو تو کتنی بڑی رحمت تو معروف کی اللہ کریم ملک محمد فاروق صاحب دی والدہ ماجدہ دی مغفرت فرماوے اللہ انہوں دی قبر کو جنت دا باغ بناوے سرکار دی شفاعت نصیب فرماوے کہ میں تقریر ختم کی تھی 5 منٹ میں تھوڑے کو مزید گھننا 5 منٹ ملک نعمان بختیار سیدی اے ناسونے دن انہوں دا خاص خیال کرے جو اے اتنا لمبا سفر جڑا اسا کٹے ہنا دی بچت کو کرتے ماشکی ندی نات سنو تے خیال بھی کرے اللہ توڑی ساڑی حاضری قبول فرماوے وما علینا الا البلاغ اوسط حقیقت کو دوستان کو نظرانہ پیش کے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ آقا میرے قرار ہے ہر بے قرار کے آقا میرے قرار ہے ہر بے قرار کے محبوب کل یار ہے پروردگار کے محبوب کل یار ہے پروردگار کے دیتا خدا ہے اس میں ذرا شک نہیں مگر دیتا خدا ہے اس میں ذرا شک نہیں مگر دیتا ہے نعمتیں سبھی
صدقہ حسن حسین کا خیرات دیجئے صدقہ حسن حسین کا خیرات دیجئے در پہ کھڑے ہیں آپ کے منگتے پکارتے در پہ کھڑے ہیں آپ کے منگتے پکارتے ساجد نظام نام ہے لب پر حضور کا ساجد نظام نام ہے لب پر اپنی سوار کے آقا میرے قرار ہیں ہر بے قرار کے حضرات الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقم الصلاة لدلوك الشمس إلى وسط الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له
كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إن رحمة الله قريب من المحسنين. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل وصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. تمام دوست اول آخر درود شریف پڑھو. ایک دفعہ علی شریف کا دفعہ قول شریف کا قل هو الله احد الله الصمد ولم يكن له قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له قل هو الله احد الله الصمد
آمین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلا آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب یا رب العالمین جو کلام پاک پڑھ گیا یہ کلام کا ثواب میرے مالک اطعام کا ثواب ختمات کا ثواب جملہ تبرکات کا ثواب اسا عقیدت و محبت نال اپنے آقا و مولا حضور سید عالم پیغمبر اعظم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ وچ ہدیتاً تحفتاً پیش کرے نے سرکار کو عطا فرما سرکار دی بارگاہ وچ جملہ ثواب کلام دا تعام دا پیش کرنے ہیں آقا کو عطا فرما کے تمام النبیین المرسلین کو عطا فرما تمام صحابہ کرام اہل بیت اطہار امہات المومنین سرکار دے والدین قریبین آپ دے عمین شریفین آقا دے صحبزادیاں صحبزادے نواسیاں نواسے تمام شہدائے غزوات و سرایا تمام شہدائے کربلا علیہم رضوان کی ارواح مقدسہ کو انہیں ثواب عطا فرما تمام اولیاء کرام سلسلہ چشتیہ قادریہ نقشبندیہ سہروردیہ اویسیہ جنیدیہ شاذلیہ رفاعیہ تمام سلاسل بزرگان دین کو عطا فرما میرے مالک کی ثواب تمام مومنین مومنات طیبین طیبات طاہرین طاہرات کو عطا فرما بالخصوص ادھا ثواب جناب محترم بھائی محمد فاروق دی والدہ ماجدہ مرحومہ مغفورہ دی روح کو عطا فرما محمد فاروق صاحب دی اماں سین مرحومہ دی روح کو ادھا ثواب عطا فرما میرے ملک محمد فاروق دی والدہ کو ادھا ثواب عطا فرما اور انہ دے خاندان دے جو افراد فوت ہو گئے ہیں سب کو ثواب عطا فرما میرے مالک یہ ختم کل وچ جتنے حضرات موجود ہیں انہاں دے عزیز و اقربا مرحومین مرحومات کو ثواب عطا فرما یہ مرحومہ مئی صاحبہ دی قبر کو فراغ فرما سرکار کا دیدار نصیب فرما قیامت دی محبوب دی شفاعت نصیب فرما آقا دی اماں صاحب سرکار دی ازواج مطہرات آپ دی بنات طیبات دا سایہ رحمت نصیب فرما اساڑے بھائی دوست حاجی محمد نواب صاحب دے شہید بیٹے دے روح کو بھی دا ثواب عطا فرما اور محترم چودھری یحییٰ گجر صاحب دے عزیز و اقارب مرحومین مرحومات کو ثواب عطا فرما میرے مالک اپنے محبوب دے وسیلے نال انہوں کو بھی ثواب عطا فرما جنہوں کو ثواب پہنچانے والا دنیا کے موجود نہیں میرے مالک بیمار کو شفا دے مریض کو صحت دے بے اولاد کو اولاد عطا فرما سارے رزق کی فراوانی عطا فرما پاکستان کو قیامت تک سلامت رکھ پاکستان دی مسلح افواج دی حفاظت فرما دنیا دے مظلوم مسلمان دی مدد فرما کشمیر کو آزادی عطا فرما میرے مالک مرحومہ مئی دی امانتن دی حفاظت فرما غمزدہ دلوں کو صبر عطا فرما میرے مالک سارا خاتمہ ایمان تے فرما سارا خاتمہ ایمان تے فرما سارا خاتمہ ایمان تے فرما آمین 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 بجاہ حبیب کل کریم و بحق طٰہٰ و یاسین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ و قاسم رزقہ محمد وعلی آلہ وَأَصْحَابِهِ وَأَزْوَاجِهِ أَجْمَعِينَ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ جی اے تام تبرک حاضر سے یہ تناول فرمیسو اے